آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے، جو ٹائٹل ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور آگ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈا ہو جانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو واقعہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، لیکن واقعے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے سبسکرپشن سے، آپ لوگوں کے لائک سے، آپ لوگوں کے کمنٹ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تھوڑی ہمت اور زیادہ آتی ہے تاکہ اچھی سے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے اور بڑی سے۔ واقعہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ واقعہ جہاں انہوں نے جس جگہ ہجرت کی وہاں ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جھوٹی پیغام وہ لوگوں تک پہنچایا تھا، کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ بتوں کی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو روکا، ان کو روکنے پہ مجبور کیا، پر وہ نہیں مانے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ مطلب وہ بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ اسی بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ایسے بتوں کی، ایسے معبودوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو مانتے ہو جو تمہاری پکار نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ تمہیں جواب دے سکتا ہے، نہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے، بس یہ ایک لکڑی کا یا موم کا یا سیمنٹ کا یا پتھر کا ایک بت ہے۔ تمہارے لیے تب ہے اور ان معبودوں کے لیے بھی جن کی عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھو؟ بہت کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام پاک میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ارشاد فرمایا، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشا اور اپنی پسند کے مطابق ان کی شکل و صورت بنائے، حالانکہ تم کو اور جن کو تم بناتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق نے اپنے خداؤں کو پیدا کر دیا۔ اب کیا خداؤں کو پیدا کیا؟ انہوں نے بت بنائے، انہوں نے معبودوں کو بنایا، انہوں نے مورتیاں بنائی، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس چیز سے، ان کی پوجا سے، ان کی عبادت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، جس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس جگہ بتعمول میں ماں مصدریہ ہو یا لذیذ کے معنی ہے۔ دونوں طرح اس کلام کا مفہوم و مقصود یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے خود بھی مخلوق ہیں، تو اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تم ان کی عبادت کرو یا وہ تمہاری عبادت کرے، سب برابر ہے اور یہ باطل اور بیکار ہے، بلکہ عبادت کا مستحق مرتبہ اللہ ہی ہے۔ جب بعض مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کے استعمال کرنے کا سایہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے کہ دلیل تو ان کے پاس تھی ہی نہیں اور ان کے عقیدے کے باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کیا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آپ کو حکم دے دیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اسی طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا۔ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے، مطلب ایک مدت پتہ نہیں کتنے سالوں تک اکٹھی کی انہوں نے لگی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ان کی کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ اپنی شفا کے لیے یہ منت مانگتی کہ مجھے شفا دے دے، مجھے ٹھیک کر دے، اور اگر مجھے تم نے ٹھیک کر دیا، مطلب اپنے بتوں سے وہ مانگتی تھی، اپنے معبودوں سے، اپنے بتوں سے وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے شفا دے دے، مجھے ٹھیک کر دے، اور اگر تم نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں ابراہیم کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گی، میری منت یہ ہے۔ مطلب ان کی منت سنو آپ لوگ کیا ہے،
लकड़ियाँ जमा कर लाऊंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा घड़ा तैयार किया और इसमें वो जमा शुदा ईंधन डाल दिया और आग लगा दी। आग भड़क उठी और इसके शोले शरारे बुलंद होने लगे। इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी गई। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मुंजनीक में बिठा दिया। मुंजनीक उस जमाने की कोई कुर्सी चलो आप जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। इसको बनाने वाला हिजर नामी एक शख्स था और ये पहला आदमी था। इसको अल्लाह ताला ने जमीन में धसा दिया और क़यामत के दिन तक जमीन में धसता चला जाएगा। फिर वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके दिल में मजबूती से बांध रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पे अल्फाज जारी थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लक। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है ए जहानों के रब, तेरे लिए ही सब तारीफें हैं, बादशाही तेरे लिए है, इसमें तेरा कोई शरीक नहीं है। और जबकि आग को अल्लाह ताला ने वो आग लगी भी नहीं, सारी बात है, वो रहीम है, वो करीम है, हर बात जानता है। अल्लाह ताला को सब मालूम था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आग लगाई। लगाने से पहले अल्लाह ताला ने उस आग के जलने से पहले ही उस आग को हुक्म दे दिया कि तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी हो जा और उसको नुकसान ना पड़े। और जब कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर उधर के पलड़े में रखकर आग में फेंक दिया तो आपने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो अच्छा कारसाज है। ये बहुत जबरदस्त नबी है, इसके करामात बहुत है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील सारी आजमाइशें खत्म कर देता है अल्लाह ताला। जो भी आप लोगों पे मुसीबतें तारी हो, जो बंदिशें हो, कुछ भी हो XYZ, वो इस तस्वीर के पढ़ने से अल्लाह ताला खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह वसल्लम अच्छा कारसाज है मेरा। हजरत इब्न अब्बास से मरवी है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इनको आग में डाला गया, इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इनको कहा गया कि लोग तुम्हारे लिए जमा हुए हैं, इनसे डर जाओ, तो इस बात ने इनका ईमान ज्यादा कर दिया और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो अच्छा कारसाज है। बस वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे, इनको कुछ तकलीफ ना पहुंची। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, तू आसमान में एक है और मैं जमीन में अकेला तेरी इबादत करता हूँ। और बाद मुताबिक से नकल किया गया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुली फिजा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और आकर अर्ज की है इब्राहिम, क्या आपको कोई जरूरत है? फरमाया कि आप से मुझे कोई जरूरत नहीं है। हजरत इब्न अब्बास और साथ जदीद से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि बारिश वाला फरिश्ता कहने लग गया कि मुझे कब हुक्म हो और मैं बारिश बरसा दूं, मगर अल्लाह का हुक्म आग की तरफ जल्दी पहुंचा। हमने कहा कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। हजरत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि मतलब ये है कि ए आग, तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हजरत इब्न अब्बास और अबू अलीमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला वसलामा अलल इब्राहिमा ना फरमाते तो आग की ठंडक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाती। हजरत कौम अखबार फरमाते हैं कि इस दिन लोगों ने आग से कोई फायदा नहीं उठाया और आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिर्फ रस्सियां ही जलाई थी। हजरत हक फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे और वो आपका पसीना साफ करते रहे। इसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ वह चीज लायक नहीं हुई। सदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आपके साथ साए का निगरां फरिश्ता भी था। आप एक सब्ज व शादाब बाग में थे और आपके इर्द गिर्द लोग इनको देख रहे थे और इन तक पहुंच सकते थे और ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर लोगों के पास आ सकते थे। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने आप लोगों को अभी पिछली रबीउल अव्वल की जो मैंने वीडियो बनाई है उससे पहले मैंने थोड़ा सा मुख्तसर सा बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के अंदर दाखिल हुए थे तो आग अल्लाह ताला ने ठंडी कर दी थी और उस आग की जगह एक बाग आ गया था, एक फूलों की बाहर आ गई थी और सब बादल आ गए थे जिसमें थे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की गई है कि आप फरमाते थे कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने आपको इस हालत में देखा तो इसने बहुत अच्छी बात कही और खूबसूरत बात कही। कहा कि है इब्राहिम तेरा रब बहुत अच्छा रब है। हजरत मुकरमा से बयान किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बेटे को देखा तो आपको आवाज़ देकर कहने लगी है बेटे मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करके मैं जब तेरे पास आऊँ तू
آگ کی تپش مجھے تکلیف نہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دعا کرتا ہوں، تو وہ آپ کی طرف آئی اور آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آپ کے پاس پہنچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا اور واپس چلی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے۔ اب یہ بات کی حقیقت ہم لوگوں کو نہیں پتا تھی، نہ مجھے نہ آپ کو نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی لپٹوں میں کب تک تھے، کتنے دن تک تھے۔ ہم نے جو پڑھا تھا یا سنا تھا وہ یہی تھا کہ وہ آگ کی لپٹیں جو تھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تکلیف میں بتائی تھی، اور وہ آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ ایک بعد میں سرسبز باغ کے اندر ایک گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی طرح وہ خوش ہیں۔ لیکن ہمیں زندہ نہیں پتا تھا کہ 40 دن رہے یا 50 دن رہے، وہ اب حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 40 سے 50 دن تک اس آگ کے اندر تھے۔ اور آپ نے فرمایا راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری، اور میری تو خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا، مگر ذلیل اور رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان فرمایا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 70۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی، اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر پھوکے مارتی ہے۔ چھپکلی مارنا منع فرمایا ہے کہ چھپکلی نہیں مارا ہے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ ایسی میں آپ لوگوں کو ایک روایت بتاتا ہوں، ایک کہانی بتاتا ہوں تھوڑی سی مختصر کی ہے کہ چھپکلی نے کسی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ چھپکلی کیوں بنائی ہے، کیوں پیدا کی ہے، نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، نہ کچھ یہ کسی کا اچھے میں ہے، نہ کسی کے برے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بولا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے وہی سوال مجھے چھپکلی جب میں پیدا کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ تم نے یہ انسان کیوں بنایا ہے، نہ کسی اچھے میں ہے نہ کسی برے میں۔ تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا وہ اسی کو خاموش ہو گئے۔ چھپکلی کو قتل کر دیں کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھوکے مارتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے دیکھتی تھی تو اسے مار دیتی تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا ہوا دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور اس آگ کو اپنی ہر کوشش بجھاتے تھے، لیکن چھپکلی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ اب یہ کون تشریف لے کے آئی؟ تمامہ مولاد فقفہ بن مغیر بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین آپ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو مارتے ہیں۔ بے شک ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے مگر چھپکلی اس میں پھونک مارتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے دو باتیں آپ لوگوں کو بتا دی، ایک چھپکلی مارنے کا اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیانات کیے اور کیا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو یہیں تک ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں, کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں, آپ کے کمنٹ سے ہی ہماری واقعات کا اور میں نے جو ایک تجزیہ آپ لوگوں کو بتائی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کا ویٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہوئیں گی. اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت بھیجے گا آپ لوگوں کے گھروں میں, آپ لوگوں کے کاروبار میں, آپ لوگوں کے پیسے میں, آپ لوگوں کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اجازت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.